ہمارے اندر یہ تصور پایا گیا کہ ہم اولیاء کو ماننے والے اولیاء ہمیں بخشوائیں گے، ہماری مغفرت کروائیں گے۔ وہ آخری مرحلہ آیا ہے جہاں دیکھو نے ہماری بخشش فرمائی ہے، پہلے حساب کتاب بھی ہونا ہے، میزان بھی چلنا ہے، ساتھ وہ قبر کا حساب کتاب بھی چلنا ہے، پیچھے سارے معاملات اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، سارے معاملات اور فوراً اس پوائنٹ میں چلے جاتے ہیں جس نے بہت آخر میں آنا ہے۔ بخشش ہو جاتی ہے، ہماری مغفرت ہو جاتی ہے۔ آپ اس قرآن کو آیت کو پڑھیں، سمجھیں اور اس کو آگے بھی بلائیں۔ یہ دوسرا پارہ ہے، 9واں رکوع ہے، اس کی یہ آیت کریمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کیا تم وہی خیال کرتے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے؟ کیا تمہارا خیال ہے کہ آپ ویسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ جنت اتنی معمولی شے ہے کہ آپ کو مل جائے گی؟ یہ دیکھو، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کہ یوں ہی تم خیال کرتے ہو کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے؟ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، ابھی تو تم پر ایسے حالات نہیں آئے جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر آئے ہیں۔ تم سے پہلے جو لوگ آئے ہیں ان کے اوپر بڑے بڑے مسائل آئے ہیں، بڑی بڑی مصیبتیں آئی ہیں، بڑی بڑی تکلیفیں آئی ہیں، انہوں نے بڑے بڑے طوفانوں کا مقابلہ کیا ہے۔ ان جیسے حالات تو تم پر آئے نہیں ابھی۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، ان پر بڑے بڑے مسائل، بڑی بڑی مصیبتیں، وَزُلْزِلُوا، اور ان کو حالات نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے۔ ان لوگوں کو حالات نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے۔ زلزلوا، زلزلہ سے لکھتا ہے، جو جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے۔ زلزلہ جب آتا تو آپ کو پتہ ہے پھر بڑے بڑے بلند و بالا عمارتیں زمین بوس ہو کر جاتی ہیں، آبادیاں ٹوٹ جاتی ہے، بڑی بڑی آبادیاں زمین دوز کری جاتی ہے، زلزلے ایسے آتے ہیں۔ تو زلزلوا، ان کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا ان حالات نے، حتیٰ یہاں تک کہ یقول رسول وہ رسول بھی بول اٹھے، والذین آمنوا معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے وہ بھی بول اٹھے۔ رسول خود بول اٹھے، ساتھ جو ایمان لائے وہ بھی بول اٹھے۔ کیا بول؟ متی نصر اللہ، باری تعالیٰ تیری مدد کب آئے گی؟ وہ مدد کب آئے گی تیری؟ الا ان نصر اللہ قریب، سنو مدد میری بہت قریب آنے والی ہے۔ تو کیسے مدد آئی؟ پہلے ان کو بھٹی میں جھنجھوڑا گیا، مسائل میں جھنجھوڑا گیا، گھر بار لٹایا گیا، بچوں کو شہید کروایا گیا، اپنی جانیں نذرانے ساری اللہ کی راہ میں قربان کی، اور اتنی مصیبتیں آئی، خود رسول بول تھے باری تعالیٰ تیری مدد کب آئے گی؟ کب تیری مدد آئے گی؟ خود وہ جو ساتھ ایمان والے تھے وہ بھی بول تھے باری تعالیٰ کب تیری مدد آئے گی؟ فرمایا ہاں مدد آئے گی، قریب ہے۔ تو شروع میں کیا فرمایا؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یوں ہی خیال کرتے ہو ہم جنت میں چلے جائیں گے؟ پوچھو ان لوگوں سے جنہوں نے جنت میں جانا، ان لوگوں سے پوچھو ان کے اوپر کیا کیا حالات بیتے، ان پر کیسی کیسی مصیبتیں آئیں، کتنے کتنے مشکلات دور ان کے اوپر گزرے، اور تم بیٹھے بیٹھے یہ خیال کر رہے ہو جنت میں چلے جائیں گے؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ جنت میں جانے والے پہلے آزمائشوں میں سے گزریں گے، جب تک آزمائشیں نہیں آئے گی تو جنت تمہارے مقدر میں نہیں لکھی جائے گی۔ کیا دین کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ دین کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے تو اس قرآن کو کبھی کھول کے نہیں پڑھا، تو جنت ہمارے کیسے ملے گی؟ ہم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کو اپنانے کی کوشش نہیں کہی، تو ہمیں جنت کیسے ملے گی؟ ہمیں تو کبھی زندگی کے اندر جہاد کرنے کا موقع نہیں ملا، اگر میسر آیا تو ہم نے کبھی اس کو اختیار نہیں کیا، جنت ہمیں کیسے ملے گی؟ دو سال گرامی بڑا مشکل کام نہیں ہے۔ جنت ایسے نہیں ملتی کہ بازار میں جائیں گے تو آپ پیسے دے کے خرید لیں گے، جنت کے لیے بڑے پاپڑ ملنے پڑیں گے۔ آج
فلسطین کے بچے ذبح ہو رہے ہیں تو ہم خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہیں، کیا جنت ہمارے لیے؟ آج تباہی و بربادی ہو رہی ہے فلسطین کے اندر، کل مسلمان امت خاموشی کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، کیا جنت ان کے لیے؟ جنت اگر حاصل کرنی ہے تو ہمیں بلال حبشی سے پوچھنا پڑے گا کہ تو نے جنت کیسے حاصل کی؟ وہ تپتی ہوئی ریت کے اوپر ٹکایا گیا اور مرو پتھر اس کے اوپر رکھا گیا، پھر بھی کہا چھوڑ دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، چھوڑ دو دین اسلام کو، پھر بھی وہ کہتا ہے احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ جنت کنہوں نے دی ہے؟ پوچھو اس صحابہ کرام کے ساتھ پوچھو جنہوں نے اذیتیں سہی، عمار بن یاسر سے پوچھو کہ جنت کیسے تم نے لی ہے؟ یا عمار بن یاسر کی والدہ سے پوچھو کہ جنت کیسے ملی ہے؟ ابو جہل لعنتی نے عمار بن یاسر کی والدہ کو کہا چھوڑ دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، اس نے کہا نہیں چھوڑوں۔ اس حدیث الخلقت انسان نے عمار کی والدہ کی شرمگاہ پر نیزہ مار کر شہید کر دیا، مگر وہ نیزہ کھا کر اس نے مصطفیٰ کا دین نہیں چھوڑا۔